هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم لائے نفی جنس، چوتھی قسم لائے نفی جنس۔ حروف عاملہ در اسم کی چوتھی قسم کا نام ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس اس لائے نفی کو کہا جاتا ہے جو اپنی خبر کی نفی اس جنس سے کرے جو جنس اس کا اسم ہو، جیسے لا رجل فی الدار۔ تو اس مثال میں تمام مردوں سے گھر میں موجود ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ مرد ایک جنس ہے تو اس کی نفی کر دی گئی گھر میں نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کا کیا عمل کرتا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر میں داخل ہو کر مبتدا کو اکثر نصب دیتا ہے کیونکہ اس کا اسم اکثر مضاف ہو کر منصوب ہوتا ہے، اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ لائے نفی جنس کی اسم کی مختلف صورتیں ہیں، 4 صورت انہوں نے بیان کی ہے صاحب کتاب نے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر لائے نفی جنس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ شبہ مضاف کا مطلب یہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر تام نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں صاحب کتاب نے کیا کہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چہارم لائے نفی جنس، چوتھی قسم لائے نفی جنس ہے۔ اس میں ای لا اکثر مضاف باشد، اس لا کا اسم اکثر مضاف، اس میں ای لا اکثر مضاف باشد منصوب، اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے۔ اکثر کی قید لگائی انہوں نے، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ وخبرش مرفوع، اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی شکل ہے لائے نفی جنس کی۔ اسم کی جو 4 شکلیں ہیں ان 4 شکلوں میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ اگر لائے نفی جنس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ جیسے مثال لی ہے لا چوں لا غلام رجل ظریف فی الداری۔ تو اس میں لا یہ لائے نفی جنس ہے اور غلام یہ مضاف ہے رجل کی طرف، تو غلام یہ منصوب ہے۔ غلام یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے اور منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ منصوب اس لیے ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم مضاف ہے۔ انہوں نے شبہ مضاف والی شکل نہیں بیان کی ہے۔ شبہ مضاف کی مثال ہے لا 20 درہمن فی الکیسی۔ تو اس میں 20 یہ شبہ مضاف ہے۔ شبہ مضاف کیوں ہے کہ 20 کے ساتھ ہم اگر درہم کی قید نہیں لگائیں گے تو اس کا معنی پورا نہیں ہوگا، 20 کا معنی مکمل نہیں ہوگا درہمن کی قید لگائے بغیر۔ تو لا 20 درہمن فی الکیسی کے اس مثال میں 20 یہ شبہ مضاف ہے اور لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور منصوب اس لیے ہے کہ اگر لائے نفی جنس کا اسم شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ تو پہلی شکل یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، چوں لا غلام رجل ظریف فی الدار۔ دوسری شکل ہے اگر نکرہ مفرد باشد مبنی باشد برفتح۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر لائے نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو، یعنی مضاف شبہ مضاف اور معرفہ نہ ہو۔ مفرد کا مطلب یہ ہے کہ مضاف شبہ مضاف نہ ہو، اور نکرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معرفہ نہ ہو، تو اس کا اسم مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ جیسے لا رجل فی الدار۔ تو اس مثال کے اندر لا لائے نفی جنس ہے اور رجلہ یہ مفرد ہے۔ مفرد اس لیے ہے کہ نہ مضاف ہے نہ شبہ مضاف ہے، اور نکرہ ہے۔ نکرہ اس لیے ہے کہ معرفہ نہیں ہے۔ تو اس شکل کے اندر رجلہ جو ہے یہ مبنی بر فتح ہوگا، ہمیشہ اس پر جو ہے فتح آئے گا۔ وہ اگر نکرہ مفرد باشد مبنی باشد، اور اگر لا کا اسم نکرہ مفرد ہو
تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، چوں لا رجل فی الدار، جیسے کہ لا رجل فی الدار۔ تیسری شکل، وہ اگر بعد او معرفہ باشد، اور اگر اس کے بعد معرفہ ہو، تکرار لا بمعرفہ دیگر لازم باشد، تو لا کو دوسرے معرفہ کے ساتھ مکرر لانا لازم ہوگا۔ ولا ملغا باشد، اور لا ملغا ہوگا، یعنی عمل نہ کند، یعنی عمل نہیں کرے گا۔ وآ معرفہ مرفوع باشد، اور وہ اس میں معرفہ مرفوع ہوگا۔ کیوں مرفوع ہوگا؟ ابتدا کی وجہ سے، چوں لا زید عندی ولا عمر۔ تو تیسری شکل کیا ہے؟ اگر لائے نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یعنی نکرہ نہ ہو، تو پھر لا کو دوسرے معرفہ کے ساتھ مکرر لانا ضروری ہوگا، اور اس وقت لا ملغا عن العمل ہو جائے گا، یعنی عمل نہیں کرے گا لا، اور معرفہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر۔ تو اس مثال کے اندر لا یہ لائے نفی جنس ہے، زید اس کا اسم ہے، معرفہ ہے، معرفہ اس لیے کہ نکرہ نہیں ہے، تو چونکہ لائے نفی جنس کا اسم یعنی زید یہ معرفہ ہے، اس لیے ایک دوسرے معرفہ یعنی عمر کے ساتھ ہم نے لا کو مکرر لایا، اور یہاں پر لا اپنے اس معرفہ اپنے اسم یعنی معرفہ میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، زید پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ زید مرفوع کیوں ہے؟ ابتدا یعنی شروع میں ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تیسری شکل تھی۔ چوتھی شکل، وہ اگر بعد آ لا نکرہ مفرد باشد، چوتھی شکل، اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفرد ہو، مکرر با نکرہ دیگر، اور دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو، مکرر با نکرہ دیگر اور دوسرے نکرہ کے ساتھ مکرر ہو، درو پنج وجہ روا است، تو اس میں 5 صورتیں جائز ہیں۔ تو چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر لائے نفی جنس کا اسم مفرد ہو، مفرد کا مطلب مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، نکرہ ہو یعنی معرفہ نہ ہو، اور لا دوسرے اسم کے ساتھ مکرر ہو، تو اس کے اسم میں 5 وجوہ اعراب جائز ہے۔ پہلی، دونوں اسم کو مبنی بر فتح پڑھا جائے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس مثال کے اندر غور کیجیے، لا یہ لائے نفی جنس ہے، اور حول یہ اسم ہے، مفرد ہے اس لیے کہ مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہے، نکرہ ہے اس لیے کہ معرفہ نہیں ہے، اور دوسرے لا کے ساتھ اسم مقرر ہے، لا قوت، لا دوسرا لا ہے اور قوت اسم ہے، مقرر آ رہا ہے۔ تو اب حولہ پر جو لا کا اسم ہے 5 اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا اب کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، حولہ مبنی بر فتح ہوگا۔ دوسرا ہے کہ دونوں اسم کو مرفوع پڑھایا جائے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسرے ہے کہ پہلے اسم کو مبنی بر فتح اور دوسرے کو مرفوع پڑھایا جائے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھی شکل ہے کہ پہلے اسم کو مرفوع اور دوسرے کو مبنی بر فتح پڑھا جائے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پانچویں شکل یہ ہے کہ پہلے اسم کو مبنی بر فتح اور دوسرے کو منصوب پڑھایا جائے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ چوں لا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری شکل ہو گئی، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیسری شکل، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھی شکل، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ 5 شکلیں ہیں۔ تو یہ لائے نفی جنس کی اسم کی 5 شکلیں تھیں، اور حروف عاملہ کی 5 قسموں میں سے یہ چوتھی قسم تھی جس کو ہم نے پڑھ لیا۔